بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتقاد الدعاء رب جل مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء پاک پروردگار مالک کائنات اللہ تبارک و تعالی مسجد نور الہی کے اندر وردوان کے اندر ہر عشاء کی نماز کے بعد آج سے ہم نے قرآن پاک کا درس قرآن شروع کیا ہے کہ مالک کو بولا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں تو برکت عطا فرما ہر روز ہمیں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تعلیمات و معلومات عطا فرما دے مالک کو بولا کلام پاک کا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو خوب فیض عطا فرما اور اس نے ہمیں آغاز کیا ہے مالک کو بولا اسے بھی ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین یہ جو کلام پاک ہے یہ مومنوں کے لیے شفا ہے اور ظالموں کے لیے خسارہ نقصان دہ ہے اس کو کلام پاک قرآن شریف قرآن مجید بھی کہتے ہیں اور اس کلام پاک کی برکتیں اس کے فضائل یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کے سامنے بیان کروں بہت ہی خاص بات ہے کلام پاک کے اندر ہم نے اس کو خدا کا کلام سمجھا لیکن خاص طور پہ ہم نے ایک بات جو غیر قوم اس کو یاد رکھتی ہے جس کی خاص اہمیت ہے وہ ہم نے اس کو کبھی اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں دیا وہ یہ ہے کہ دنیا کی ساری کتاب دنیا کی آج دنیا میں جتنی بھی کتاب ہے وہ ساری کتاب دنیا کی ہے واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن مجید کلام پاک ہی آسمانی کتاب ہے اس کو آسمانی کتاب کا لقب شرف حاصل چونکہ یہ دنیا میں کسی نے لکھی نہیں آسمان سے اتری ہے اب دوسرا پرشن نمبر 2 کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم لوگ لکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن شریف جو ہے وہ مومنوں کے لیے شفا ہے یعنی دوا شفا قرآن شریف ہونے کی وجہ سے شفا اور جو کلام پاک کی تعویذ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں لکھے جاتے ہیں بیمار کو پلا تو شفا ہو جاتی ہے اگر یہی کلام پاک کی جگہ ہم نے حدیث لکھ کے بیان دی ہو تو کبھی کوئی عالم نہیں لکھتا قرآن شریف ہی کیوں خدا کا کلام ہے اس کے لیے ایک طرف اس کو رکھو قرآن شریف آسمانی کتاب ہے کون سی کتاب ہے آسمانی کتاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو آسمان کے تابع کیا ہے یعنی کہ زمین کا پورا نظام جو ہے وہ آسمان چلاتا ہے اسی لیے آپ دیکھو گے جہاں پر سمندر ہوتا ہے ہر 12 کلاک یا 8 کلاک کے اندر موجیں آتی ہے بڑھتی چڑھتی ہے اور بڑھتی اترتی ہے یہ بڑھتی چڑھنے اور اترنے کا ہیڈنگ کون کر رہا ہے یہ چاند کے تھرو ہو رہا ہے اور یہ پورا آسمان کر رہا ہے اسی وجہ سے ہر 6 مہینے 4 مہینے کے اندر کبھی شیزہ آتی ہے کبھی بہار آتی ہے کبھی موسم آتا ہے یہ کون ہینڈلنگ کر رہا ہے یہ پورا کے پورا آسمان کر رہا ہے اور یہ آسمانی کتاب ہے یہ کیا ہے آسمانی کتاب ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیمار کے سامنے صرف تم سورہ یاسین شریف پڑھ کے سنا دو تو اس کی برکت سے بیمار شفا ہو جائے گی کیوں کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں زمین کا دار و مدار زمین جو ہے آسمان کے تابع ہے اور ہم سب زمین سے پیدا ہوئے کیسے پیدا ہوئے سب زمین سے پیدا ہوئے ہیں اور اگر زمین کو نفع پہنچانا ہے تو آسمان کی مدد لینی ہوگی اور آسمان کی مدد کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی درس قرآن یہاں سے شروع ہوگا ابھی دلی بہت دور ہے ابھی تو میرے پاس کا خزانہ پڑا ہوا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں قرآن شریف کے اندر جیسے کہ میں بتایا کہ یہ آپ دیکھ لیجئے یہ ہر انسان کو پتا ہوگا یہ کیا ہے نا معمولی سی اس کو تختی کہتے ہیں الف با تا سا معمولی لیکن حقیقت اس کو معمولی مت سمجھو الگ الگ قسم کی تختی
یہ جولی یہ نبی، اس کے اندر 30 ہے، اس کے اندر 31 ہے، اور یہ جو مدنی قاعدہ ہے اس کے اندر 29 ہے، 29 کتنے بتائے گئے؟ 29۔ اس کو حروف متحجی کہتے ہیں، یعنی کہ الف با تا سا۔ ہم لوگ کس کی اولاد ہیں؟ سارے انسان کس سے پیدا ہوئے؟ آدم علیہ السلام سے۔ تو یہ سارے اکثر جو ہیں یہ کس سے پیدا ہوئے؟ الف سارے حروفوں کا باپ ہے، اسی لیے کہنا ہے اور کھڑا ہے۔ الف سارے حروفوں کا باپ ہے، اسی نے سب کو اس کے بعد ہی سب پیدا ہوئے، تو یہ سارے حروفوں کا باپ ہے، اور اس لیے کہا گیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کائنات ساری دنیا مخلوق ہے، اور کائنات میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور خود اللہ کی ذات کے اندر سب سے پہلے کیا ہے؟ اے بندے بول بسم اللہ، الف سے یاد کر اللہ۔ تو الف جو ہے، اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس کے اندر 31، اس کے اندر 30 اور اس کے اندر 19۔ تو حقیقت میں یہ حروف متحجی ہے کتنے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، حروف متحجی حقیقت کے اندر جو ہے احادیثوں کے اندر بتایا جاتا ہے وہ ہے 28۔ کتنے ہیں؟ 28۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں، 4 اکثر سر کے، 4 اکثر سیدھے ہاتھ کے، گنتے جاؤ، 4 اکثر بائیں ہاتھ کے، 4 اکثر چھاتی کے سامنے کے بھاگ کے، 4 اکثر پیچھے کے بھاگ کے، 4 اکثر کمر کے چھاتی سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک، اور 4 اکثر یہ چھاتی سے لے کر انگوٹھے تک ہو گئے۔ ان 28 حرفوں کی حکومت پورے جسم کے اوپر ہے، اس 28 حرفوں کی حکومت پورے جسم کے اوپر ہے، اور جو آپ الف با تا سا پڑھتے ہیں اس کو تم کم مت سمجھنا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، دل ہوتا ہے وہ انسان کا مین پارٹ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، یعنی کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مین پارٹ ہوتا ہے، اس کو نکال دو تو وہ چیز ناکام ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں قرآن شریف کا بھی دل ہے، اور اس دل کا نام ہے سورہ یاسین شریف۔ پھر اب قول حضرت علی کا لے لو، حضرت علی فرماتے ہیں قرآن شریف میں جتنے بھی فضائل، وہ برکات، وہ اس کے نورانیت، وہ اس کے فیض ہیں، وہ تمام کے تمام سورہ یاسین شریف میں بھرے ہوئے ہیں۔ قرآن شریف کے اندر جتنے بھی سورہ یاسین شریف کے اندر فضائل ہے وہ تمام کے تمام سورہ فاتحہ میں بھرے ہوئے ہیں۔ قرآن شریف کے اندر جتنے بھی سورہ فاتحہ کے اندر فضائل و برکات وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھرے ہوئے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جتنے بھی فضائل ہے وہ تمام کے تمام بے کے اندر ہے، بے کے اندر ہے۔ اور اس بے کے اوپر، صرف بے کے اوپر اگر میں کتاب لکھنا، اس کی فضائل لکھنا شروع کروں تو ایک کتاب کے مطابق 60 اور ایک کتاب کے مطابق 600 اونٹوں کی پیٹھ بھر جائے۔ اگر صرف بے کی میں تعریف کروں، یعنی کہ بے کے اوپر ہی ٹاپک کروں، لکھوں کہ بے کا کیا فضیلت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، علم کا سمندر ہے۔ تو وہ فرماتے خالی میں بے کے اوپر لکھوں تو ایسی کتاب بلکہ 60 اونٹوں کی پیٹھ بھر جائے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں بے کے نیچے جو نقطہ ہے بھا کے نیچے وہ میں خود ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حرف جو ہے ہم لوگ سب بنے ہوئے ہیں کائے سے، مٹی، آگ، پانی اور ہوا، یہ 4 چیزیں ہم میں پائی جاتی ہے، ہر انسان کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہے۔ کیسے؟ مٹی کے اندر پانی ڈالا گیا، اور پانی ڈالنے کے بعد کیا چیز ہوا؟ ایک پتلا تیار ہوا۔ اب اس پتلے کو سکھانے کے لیے ہوا دی گئی تو اس کے اندر اب 3 چیز ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ 3 چیز ہو گئی۔ مٹی کا پتلا بنایا، پانی ڈال کے گاڑی کو بنایا، اس کو پتلا بننے کے بعد اس کو ہوا دی گئی تو وہ اب وہ سوکھ گیا، اب لیکن کچا ہے۔ کیا ہے؟ کچا ہے۔ اس کو آگ سے تپایا گیا تو اب اس کے اندر 4 عناصر جمع ہو گئے۔ کتنے جمع ہو گئے؟ 4 عناصر۔ اور یہ سارے کے سارے 4 عناصر جو ہیں وہ یہ پورے کے پورے حروف متحجی ہے۔ اس کے اندر کوئی حروف آتشی ہے، کوئی حروف آبی ہے یعنی کہ پانی والا ہے، کوئی حروف جو ہے وہ مٹی والا ہے، اور کوئی حروف جو ہے وہ آگ والا ہے۔
اب میں آپ کو بتا دوں چلو، آگ اگر جلتی ہے تو آگ کو کن چیزوں سے بجھایا جاتا ہے؟ دو چیزوں سے، ایک پانی سے اور ایک مٹی سے، دونوں سے بجھایا۔ اب کیا پتا چلا کہ آگ جو ہے پانی اور مٹی کو دوست نہیں رکھتی، آگ پانی اور مٹی کو دوست نہیں رکھتی، لیکن جو پانی ہے وہ ہوا کا دوست ہے اور آگ کا بھی دوست ہے۔ اور اس طریقے سے ہمارے شریر کے اندر جب بھی انسان بگڑتا ہے، شریر کے تاپمان جب بگڑتا ہے، یعنی کہ ہماری جو حالت ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی بخار ہوتی ہے، تو کتابوں میں آتا ہے ہر انسان کے نام ہوتے ہیں، جیسے کہ میرا نام وارث ہے، تو وارث کے اندر واو، الف، سے اور رے 4 اکثر آئے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی نام آئے گا عربی کا، تو اس کے اندر کون سا اکثر آتشی ہے، کون سا اکثر خاکی ہے، کون سا اکثر آبی ہے اور کون سا اکثر ہوائی ہے۔ جب طبیعت بگڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک اکثر جو ہے اس کی چال جو ہے وہ دھیمی ہو جاتی ہے، وہ اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو کتاب میں آتا ہے کہ اگر اس کو اچھا کرنا ہو تو اس کا دیکھ کر جس اکثر کا کام کرنا اس کا بند ہو گیا ہے، وہ اکثر الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، یہ ترتیب پڑھ کر اس کے اوپر دم کر کے، پانی کو دم کر کے پلا دیا جائے تو اللہ اس کو شفا دے دے۔ اس سے کام اکثر کرنا بند ہو رہا ہے، آتشی ہے اسے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں، ضرور پاک پڑھے اللہ میرے عزیز دوستوں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم لوگ جس کو، اسی لیے تو کوئی بھی چیز اگر گر جائے گی تو ہم اس کو اٹھ کے چومی بھرتے نہیں ہے، لیکن یہ اکثر ان میں سے کوئی بھی آپ کو کسی بھی کتاب میں لکھا ہوا زمین کے نیچے نظر آئے تو فوراً اٹھا لو اور اس کو چوم کے سر پہ رکھ دو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ادا اگر اللہ کو پسند آ گئی، یہ عزت و احترام کلام پاک کا پسند آ گیا تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، کیونکہ یہ حروف نہیں ہے، یہ سب کے سب ولی ہیں۔ کیا ہے؟ یہ سب ولی ہے، بتایا گیا ہے کہ ان سب کے درجات ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ ذرا اس چیز کو سماعت فرمائیں، خاکی حروف دال، ہے، لام، عین، رے، خے، غین، صاد اور یہ خاکی حروف یعنی کہ مٹی والے حروف، آبی پانی والے حروف، جیم، زے، قاف، سین، کاف چھوٹا کاف، سے، زوئیں، یہ سب پانی کے حروف ہیں، بے، واو، یہ، نون، سواد، تے، دواد، نون، یہ ہوا والے حروف ہیں، اور الف، ہے، توئیں، میم، ہے، شین، زال، یہ سب آگ والے حروف ہیں۔ ان حروفوں سے پتہ چل جاتا ہے، اور ان حروفوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان حروفوں کی یعنی کہ الف، ہے، جیم، دال، اس کی حکومت جو ہے، دیکھو یہ آیا پورا کل ملا کر، اگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھو سارے حروف جو ہیں، الف، بے، جیم، دال، کتنے اکثر ہوئے؟ الف، بے، جیم، دال، دیکھو الف، بے، جیم، دال، یہ 4 اکثر ہیں، اور اس چاروں اکثر کی حکمرانی سر کے بالوں سے لے کر گردن تک ہے۔ کوئی بھی مراعظ اگر ہو، یہ 4 اکثر شفا دینے کے لیے کامل ہے۔ آیا؟ چھوٹا ہے، واو، زے اور ہے، یہ 4 اکثر دائیں ہاتھ کے ناخن سے لے کر بغل تک ہیں۔ اتنے علاقے میں جو بھی درد ہو، یہ 4 اکثر اس کو شفا دینے کے لیے کامل ہے۔ توئیں، یہ، کاف، لام، توئیں، یہ، چھوٹا کاف، لام، یہ 4 اکثر کی حکمرانی الٹے بازو پر ہے، یہاں سے نخل سے لے کر بغل تک یعنی کہ یہ جوڑ تک، اگر کوئی بھی مراعظ اتنے میں ہو، یہ چاروں اکثر ان کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے کافی ہے۔ میم، نون، سین، عین، یہ 4 اکثر جو ہے یہ سیدھا دل تمام چھاتی تک کے لیے ہے، اس کے اندر دل کی بیماری، ہارٹ اٹیک کی بیماری اور جتنے بھی پیٹ کے مراعظ ہیں، یہ 4 اکثر اس کے اندر کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ ان 4 حرفوں کی برکت سے پیٹ کے سارے مراعظ دور ہو جائیں گے۔ شیر، سواد، قاف اور رے، یہ 4 اکثر جو ہیں، یہ شکمرانی جو ہے ان کی پیٹھ کے اوپر ہے۔ اگر ان اکثروں سے کسی بھی انسان کے مراعظ کو دیا جائے تو یہ 4 اکثر سے پیٹھ کے تمام مراعظ جو اس کے اندر آتے ہیں وہ شفا پا جائیں گے۔ شین، تے، سے اور خے،
ये 4 अक्षर जो है सीधे पांव की पूरी यहाँ से लेकर सीधे पांव की पूरी यहाँ से लेकर सीधे पांव के नाखून तक की ये हुक्मरानी करते हैं। इन 4 अक्षरों से सीधा पांव को सारे मराइज के लिए दिया जाए, फौरन इनकी बरकत से अल्लाह की शिफा अता फरमाएगा। गाल, दुआद, ज़ोन और गैन ये 4 अक्षर जो है बाएं पांव के लिए है और कमर के छाते से लेकर पांव के नाखून तक, अंगूठे के नाखून तक ये 4 हुर्फ जो है हर किस्म की बीमारी को शिफा देने में कामिल है। अब ये 28 अक्षर की जब ये बरकत है, पूरे कलाम पाक की बरकत क्या होगी? जिसके अंदर हजारों अलिफ है, लाखों ते हैं। इसीलिए कहा गया है अला बे जिक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, कहीं किसी को अगर जिक्र के अंदर दिल ना लगे, कुरान शरीफ पढ़े, फौरन उसका दिल लगेगा। जिस्मानी, रूहानी, दुनिया की, आखिरत की तमाम भलाई कुरान शरीफ में इसीलिए रखी गई। हम लोग क्या समझते हैं अल्लाह का कलाम इसके लिए बरकत वाली, नहीं, इसकी हुक्मरानी है। और क्या कहा गया कलाम पाक के लिए? सारे इंसानों के लिए ये हिदायत है। इंसान में देखो हम भी शामिल है, दूसरे भी शामिल है। इंसानों के लिए हिदायत है। अब इंसान के लिए हिदायत है मेरे दोस्तों, क्यों इसके लिए? क्योंकि हम जो पढ़ेंगे मुसलमान होकर तो हमें उसके पढ़ने से इसके जो फराइज है, जो आतिश है, जो है, तो ये रूहानी आसमानी किताब होने के एवज में हमारे जिस्म में तो फायदा पहुंचेगा ही, लेकिन क्योंकि हम मुसलमान है तो हमें इसका रूहानी फायदा भी मिलेगा। अगर कोई गैर इस्लामी इसको अगर पढ़ता है तो उसको जिस्मानी फायदा जरूर मिलेगा, रूहानी फायदा नहीं। तो मैं अजीज दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, एक मरतबा दरूद पाक पढ़े क्योंकि ये एक बातें जो है मैं धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आपके मगज में से निकल ना जाए। जरा गौर से सुनना और समझना कि अल्लाह तबारक व तआला के ये हुर्फों जो हम इसको मामूली समझते हैं, कसम से आज के बाद आप इसको कभी मामूली समझोगे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो किताब है ये मुफ्ती आजम हिंद ने लिखी हुई और आगे की जो किताब है चूंकि हिस्सा 4 है और मैं जो पढ़ रहा हूँ वो हिस्सा पंजुम है, 4 हिस्से आला हजरत के हैं और एक हिस्सा जो है मुफ्ती आजम हिंद का है। जब मैंने पढ़ा मुफ्ती आजम हिंद का ये हिस्सा तो पता चला कि जब मुफ्ती आजम हिंद के बेटे का साहबजादे का इतना इल्म है तो उनके आला हजरत का इल्म क्या होगा, कितना खजाना भर के रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ बोलो, अलिफ। बहुत से लोग कहते हैं अलिफ नहीं, अलिफ बोलना, ये उसका अलिफ, ये सही उसका नाम है अलिफ। हाकिम और हातिम रैबी है, कुन फयकुन की ताकत रखता है, कुन फयकुन की ताकत रखता है। खास कोई आलिफ में बहुत बैठा होता तो पता चलता कि अलिफ जो है वो सिर्फ कह दे कि हो जा तो हो जाता है। कुन फयकुन की ताकत रखता है और कायनात की हर शय पे उसको फक्र और उसको हुकूमत हासिल है। यानी कि दुनिया में जो भी चीज खड़ी है सबका ये बादशाह है। कोई भी चीज ये खड़ी है या इसका अलिफ बादशाह है। किताबों में आता है जितने भी दरख्त खड़े हैं अलिफ बादशाह है, जितने भी पहाड़ खड़े हैं अलिफ बादशाह है, जितने भी जमीन से पौधे उगते हैं अलिफ बादशाह है और जितने भी इंसान चलते चुके सीधे हैं ना अलिफ बादशाह है। जितनी भी खड़ी चीजें हैं सबका अलिफ बादशाह है। लुग़वी एतबार से हुर्फ निदा में बेपरवाह है। मानूस होना, मोहब्बत कराना, दो इंसानों को मिलाना इसका एजाज है। मायूस इंसान जो हो उसकी मायूसी दूर करना और लोगों के दो दिलों में, मियाँ बीवी के दो दिलों में, दोनों भाइयों के दो दिलों में जो नफरत हो जाती है, जैसे कि दो लोग बिछड़ जाते हैं, उन दोनों के मिलाने में ये अलिफ जो है अपना काम खुद करता है। तो यही तो चीज थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह ताला कब राजी होता है, तब अल्लाह ने क्या फरमाया, दो दिलों को जो मिलाता है अल्लाह उससे राजी होता है। ये कब था? मेराज के वक्त का वाकया खजाना था, तो पता ये चला, इसीलिए आया अलिफ लाम मीम। अलिफ ये हुरूफ आपको कुरान शरीफ में भी मिलेंगे, इसके बिना कुरान शरीफ मुकम्मल नहीं। तो अलिफ जो है ये मायूसी दूर करना, मोहब्बत कराना, दो बिछड़े हुए को मिलाना, इसके अंदर ये महारत रखता है। अहले बातिन व उलमा जफर हामिलियत अलिफ को बहुत हुर्फे मोहब्बत मानते हैं। क्या मानते हैं? अलिफ का नाम क्या है? हुर्फे मोहब्बत। इसको हुर्फे मोहब्बत मानते हैं और इसको हुर्फे शिफा भी कहा जाता है।
یہ حرف محبت بھی ہے اور حرف شفا بھی ہے، دونوں چیز ہے، یعنی کہ اس کے اندر دونوں کی تاثیر۔ شیخ بونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے کلام پاک کو لکھا، شیخ بونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ الف قائم ازلی و نورانی اور درخت حروف کی جڑ اور مشغول حروف کے ہے، اگر یہ چھ الف بظاہر نبیل و باطل مگر ہے، باطل بہت قوی اور فرائض کے لمحے سے اعلیٰ ہے، اس کے کل عدد 111 ہے۔ دو عدد ہوتے ہیں، الف کے دو عدد ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے الف کا عدد، جیسے کہ جیجے 13 کیا ہے بھائی؟ جیجے 1 کیا ہے؟ تو ہر انسان ہر عرب کو ایک اکشر دیے گئے ہیں۔ وہ کیسے دیے گئے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 نہیں آئے گا، 10 کے بعد 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 اور 1000۔ تو 1 سے شروع ہوگا اور 1000 پہ پورا ہوگا۔ ان سب کو الگ الگ عدد دیے گئے ہیں، یعنی کہ اور عدد اس لیے دیے گئے ہیں، اگر الف کسی نے لکھ دیا یعنی کہ ایسا الف بنا دیا اور اس کو پی لیا یا اس کو کھا لیا تو وہ کام کرے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہو کہ الف لکھنے جیسا نہیں ہے یا کسی کو دینے جیسا نہیں ہے، تو اس کی جگہ خالی اگر 1 لکھ دیا تو بھی وہ الف کا کام کرے گا اور اس کی بے ادبی بھی نہیں ہوگی۔ تو بے ادبی سے بچانے کے لیے بے ادبی سے بچایا بھی جائے، کیا کہتے ہیں؟ اپنی بہن سے بولے ہوئے یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چپکی چپکی کیا پڑھتی تھی؟ بہن نے کہا میں قرآن شریف پڑھتی تھی۔ کہا بتاؤ، کہا تم اس کو پڑھ نہیں سکتے، تم اس کو چھو نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ ابھی تم ناپاک ہو، پہلے پاک ہو جاؤ، پہلے تم صاف صفائی نہا لو جیسے ہم لوگ مسلمان نہاتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن پاک کو میں تم کو چھونے دوں گی۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن پاک کی کچھ برکت حاصل کرنے کے لیے اگر الف لکھا تو ظاہر میں اس کی برکت ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا غسل یا جس کا کوئی ایمان واضح نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر اس کو دینا چکے، یہ کیا ہے؟ ہدایت الناس ہے۔ کیا ہے؟ ہدایت الناس۔ اب میرے عزیز دوستو، ہدایت الناس اب ایسا کیوں؟ ہدایت الناس اس لیے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ آئے گا قرآن شریف میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو مہربان اور نہایت رحم والا ہے، دونوں نام۔ تو کیا نام ہے رحمان اور کیوں آیا رحیم؟ دونوں اللہ کے نام ہے، تو کیوں رحمان؟ رحمان اور رحیم میں زمین و آسمان کا فرق ہے، رحمان اور رحیم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی پوری تفسیر آئے گی، کیونکہ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ صرف میں بے کے اوپر لکھوں تو سارے جھوٹ بچ جائے، تو پورا بسم اللہ شریف ہے۔ رحمان برسات ہوتی ہے نا، صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے؟ بولو، اللہ روزی دینے والا صرف مسلمان کو ہے، تو کافروں کو کون روزی دے رہا ہے؟ تو ہمارا عقیدہ بھی بن جائے گا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، سب کو روزی دے رہا ہے، چاہے وہ دریا کی مچھلی ہو، جانور ہو، پرندے ہو، چرندے ہو، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کو نہ ماننے والا ہو، سب کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمان ہے وہ سب کے لیے، لیکن رحیم کے اندر اللہ کی خاص ایک ٹوک ہے، رحیم وہ ہے جو اس کو مانتا ہے، اس کے لیے رحیم ہے، کیونکہ رحیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو گناہ کر کے آ میں معاف کرتا ہوں، تو گناہ کر کے آ میں معاف کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان سب کے لیے ہے، کھانا دے گا، پانی دے گا، یہ دے گا، لیکن یہ کس کے لیے؟ چونکہ وہ رب ہے، اس کی ذمہ داری وہ رب ہے، لیکن کیونکہ بندہ نافرمانی کر رہا ہے تو جب بندہ توبہ کرے گا تب اس کو رحیم کا صدقہ ملے گا، جب تک کہ وہ رحمان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ کیا کا صدقہ کھا رہا ہے؟ کافر ہے تو رحمان کا صدقہ کھا رہا ہے، لیکن جب وہ توبہ کرے گا تو اس کو رحمان کا بھی صدقہ ملے گا، رحیم کا بھی صدقہ ملے گا، ملا کہ نہیں؟ دونوں۔ تو اس طریقے سے الف جو ہے شیخ بونی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی عدد جو ہے 1 ہے اور اس کی عدد کل 111 ہے۔ وہ کیوں 111؟ کیونکہ الف دیکھو ابھی پہلا ہے،